بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد، جو تبصرہ کتب حمد و نعت میں کراچی حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن سے حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حمد و نعت سے متعلق نئی اور پرانی کتابوں پر ہم تبصرے پیش کرتے ہیں، اور تبصرے کیا ہوتے ہیں وہ بلکہ ایک معلوماتی تعارف ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے علم میں وہ چیز آ جائے۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کریں گے اور جن کے کاموں کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے، وہ انتہائی محترم اور نعت کے بہت عظیم خدمت گزار حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارا آج عنوان ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے خوشبو ادیب، ان کی کتاب ہے خوشبو ادیب، اور الحمدللہ یہ جو ہے خوشبو ادیب جو ہے یہ ان کا اضافی نعتیہ کلام ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھتیجے سید حسن علی صاحب کے صاحبزادے پروفیسر سید اصغر علی صاحب نے اس سلسلے میں کاوشیں کی، اور الحمدللہ جس طرح سے ان کی محبتیں تھیں، وہ بے حساب اپنی محبتوں کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ ادیب صاحب کے بہت سارے کام آپ نے کیے ہیں، یہ کام بھی آپ ہی کریں گے۔ تو الحمدللہ اس کے مرتب اول تو سید اصغر علی صاحب ہی ہیں، کیونکہ اگر وہ گھر سے یہ سب چیزیں نہ ڈھونڈ کے نکالتے، ان کی ڈائریوں سے یہ چیزیں نہ نکالتے، تو ہم کیسے اس تک پہنچتے۔ الحمدللہ، اور میں اس کا مرتب ثانی ہوں الحمدللہ۔ اور صرف یہ عرض کرنا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ادیب رائے پوری کی بے شمار کتابوں پہ میں نے کام کیا ہے، تو یہ آخری کتاب بھی میں چاہتا تھا میرے ہاتھوں سے ہی ہو۔ اس میں سارا ان کا غیر مطبوعہ نعتیہ اضافی کلام ہے الحمدللہ، اور یہ خوشبو ادیب کے نام سے ہے، اور اس کا نام بھی الحمدللہ اس کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، اس حوالے سے کہ آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور مرنے کے بعد میرے پوچھے تو کوئی کہنا، مرنے کے بعد میرے پوچھے تو کوئی کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ تو الحمدللہ آج ہم خوشبو ادیب پر مختصراً گفتگو کریں گے، اور الحمدللہ اس کے مرتب جو ہیں وہ پروفیسر سید اصغر علی صاحب، یہ ادیب رائے پوری کے بڑے بھائی سید حسن علی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور کیمسٹری ان کا شعبہ رہا، وفاقی اردو کالج اور وفاقی اردو یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ لیا ہے انہوں نے۔ الحمدللہ ساری زندگی درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور اب اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے انہیں، وہ الحمدللہ ادیب صاحب کی کتابوں پر یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ درود تاج کی جو شرح اور تحقیق ہے ادیب صاحب نے جو کی ہے، اس کا ایک جدید ایڈیشن چھاپنا چاہتے ہیں، یہ بہت خوبصورت، اس پر کام جاری و ساری ہے۔ آپ دعا ضرور فرمائیے گا اصغر علی صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت و قوت عطا فرمائے۔ اچھا، مدحت پبلشر کراچی نے خوشبو ادیب کو شائع کیا ہے، مارچ 2017 میں یہ شائع ہوئی، صفحات اس کے 200 ہیں، اور آرٹ کارڈ پر یہ شائع ہوئی ہے، اور بڑی اس میں تفصیل میں نے دی ہے۔ اگر آپ صرف اس کا ٹائٹل دیکھ لیں اندر اور باہر سے،
تو آپ کو ادیب صاحب کے سارے کاموں کا اندازہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ادیب رائے پوری کا اصل نام سید حسین علی ادیب تخلص تھا۔ سال پیدائش 1928 ہے اور جائے پیدائش ہے رائے پور، مدھیہ پردیش، انڈیا۔ تعلیم ایم.اے اردو ہے جو آپ نے 1968 میں کیا، اور آپ کو تلمذ ہے، شرف تلمذ حاصل ہے حضرت فدا خالدی دہلوی سے۔ آپ فدا خالدی دہلوی کے شاگرد رشید ہیں، اور آپ کے مرشد کریم حضرت محمد آفاق سہروردی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ان کے دست حق پرست پر بیعت ہیں۔ آپ کے مرشد حضرت محمد آفاق سہروردی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اور ادیب صاحب کی تاریخ وصال بڑی یادگار ہے۔ ہفتہ یکم رمضان جب بھی آئے گا ادیب صاحب کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ یکم رمضان اس عاشق رسول سے شروع ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی ذکر رسول کیا۔ ہفتہ یکم رمضان المبارک 1425 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور یہ تاریخ تھی 16 اکتوبر 2004۔ آپ کی آخری آرام گاہ میوہ شاہ قبرستان کراچی میں ہے۔ اچھا، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ادیب صاحب کی بڑی منفرد و یادگار خدمات ہیں، خصوصیات ہیں، اور یہ اتنے سے مختصر وقت میں اتنے بڑے آدمی کا تعارف نہیں ہو سکتا، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ میں صرف اشارے کروں گا اور آپ سمجھیے گا۔ 1966 میں سب سے پہلا کل پاکستان مقابلہ نعت بزم فروغ نعت و مناقب کے زیر اہتمام منعقد کیا 1966 میں۔ یہ سب سے پہلا کل پاکستان مقابلہ نعت ہے۔ اس سے پہلے مقابلہ نعت کی کوئی روایت نہیں ہے۔ 1970 میں پاکستان نعت کونسل کی بنیاد رکھی، اور بعد میں پاکستان نعت کونسل کو حضرت قمر الدین احمد انجم صاحب کو سونپ دیا۔ اس کی ساری صدارت، وزارت سب قمر انجم صاحب کو دے دی۔ پھر آپ نے 1980 میں پاکستان نعت اکیڈمی کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ پاکستان نعت اکیڈمی کے تحت آپ نے بہت مارکا آرا پروگرام کیے۔ سب سے پہلی عالمی نعت کانفرنس، آپ سن لیں میرے لفظوں کو، سب سے پہلی عالمی نعت کانفرنس 1982 میں کراچی میں منعقد کی۔ اس منفرد کانفرنس میں امریکہ، یورپ، مشرق وسطیٰ، ساؤتھ ایشیا، افریقہ اور ہندوستان و پاکستان کی مشہور و معروف شخصیات ایک چھت کے تلے جمع ہوئیں الحمدللہ۔ اچھا، پھر آپ نے یہ پہلی عالمی نعت کانفرنس ایسی ہے کہ یہ حقیقتاً عالمی نعت کانفرنس ہے۔ میں اس میں شریک بھی ہوا، میں نے اسے دیکھا بھی ہے، اور وہاں پر ایک آدھ آدمی نہیں آتا تھا، بلکہ پورے وفود آتے تھے نعت خوانوں کے۔ ترکی کے جو لوگ آئے، جب انہوں نے قصیدہ بردہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، تو یہ پورا 6 آدمیوں کا ایک وفد تھا، اور وفد کے طور پہ 3 4 آدمی اس مقابلے میں، اس کانفرنس میں شریک ہوتے تھے۔ پھر 1984 میں برطانیہ کے 3 شہروں میں، لندن، برمنگھم اور بریڈ فورڈ میں عالمی نعت کانفرنس ادیب رائے پوری نے منعقد کی۔ دسمبر 1984 میں ویسٹ انڈیز کے شہر ٹرینیڈاڈ میں پہلی نعت کانفرنس منعقد کی الحمدللہ۔ یہ ادیب رائے پوری نے صرف پاکستان میں کام نہیں کیا، بلکہ عالمی نعت کانفرنسیں دیگر شہروں میں اور غیر مسلموں کے ملکوں میں جا کے بھی وہاں پر سرکار کے ذکر کو عام کیا۔ اچھا، اور اب میں جو عجیب بات بتانے والا ہوں، ادیب رائے پوری وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہوں نے جنوری 1984 میں نعت کے موضوع پر سب سے پہلا ماہنامہ نوائے نعت کراچی سے جاری کیا۔ یہ سعادت ادیب رائے پوری کے حصے میں آئی، اور الحمدللہ نوائے نعت
کئی سال تک چلتا رہا، 9 سال تک تقریباً چلا، پھر بند ہو گیا وہ۔ 1992 میں نعت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سلور جوبلی ایوارڈ کی تقریب ایک چھت کے نیچے منعقد کی انہوں نے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے سلور جوبلی ایوارڈ کی تقریب دیکھی ہے یا عالمی نعت کانفرنس دیکھی ہے، وہ حقیقت حال آپ کو بتائیں گے کہ الحمدللہ ادیب رائے پوری نے کتنا عظمت والا کام کیا ہے۔ ادیب رائے پوری کی شعری کتابیں دیکھ لیں آپ۔ سب سے پہلی کتاب ہے اس قدم کے نشاں، جو 1977 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہے تصویر کمال محبت، 1979 میں شائع ہوئی۔ تیسری کتاب ہے مقصود کائنات، 1998 میں اسے میں نے مرتب کیا اور الحمدللہ یہ 1998 میں شائع ہوئی۔ تو میں نے ادیب صاحب سے عرض کیا کہ ادیب صاحب اس پہ کلیات لکھ دوں، تو ادیب صاحب ناراض ہوئے، کہنے لگے نہیں کلیات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا تیسرا مجموعہ ہے، ابھی تو میں بہت ساری نعتیں لکھوں گا۔ تو الحمدللہ مگر پھر قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ مقصود کائنات ہی ان کی کلیات بن گئی ہے اور اسی میں سارا کلام ان کا جمع ہے۔ پھر انہوں نے مدارج النعت، نثر میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ مدارج النعت 1986 میں الحمدللہ لکھی انہوں نے، اور اس پر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ شمس الحسن شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس پہ مقدمہ جا کر لکھوایا تھا۔ اور ادیب رائے پوری نے عربی کی نعتیہ شاعری پہ مشکات النعت 1993 میں لکھی، اور عربی اگر نعتیہ شاعری کا احوال دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو مشکات النعت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ پھر ناظرین کرام ایک ایسی اہم کتاب کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، درود تاج تحقیق و تشریح، یہ 1993 میں شائع ہوئی اور الحمدللہ اس کی ترتیب و تدوین میں بھی میں شامل رہا اور یہ میرے ہی ہاتھوں کمپوز ہوئی۔ اچھا، پھر ان کی ایک کتاب نعتیہ ادب میں تنقید اور مشکلات تنقید 1999 میں تنقید کے موضوع پہ شائع ہوئی۔ اور اب مجھے کہتے ہوئے بڑا دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ جس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں، موج اضطراب، اس میں ان کے قرآنی مضامین ہیں۔ یہ 2004 کی کتاب ہے۔ ادیب رائے پوری کے انتقال سے 4 دن پہلے میں ان سے ملا ان کے گھر جا کر، اور یہ کتاب میں نے انہیں پیش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ملازم بیمار ہے اور میں خود یہ کتاب لینے آؤں گا۔ مگر دیکھیے قدرت کو کیا منظور تھا، 4 دن سے پہلے ہی وہ ہاسپٹلائز ہو گئے اور 1 رمضان کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، ادیب رائے پوری وہ خوش نصیب آدمی ہیں جن کی شخصیت پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ نذرانہ اشک یہ ایسا انتخاب ہے غزالہ عارف کابلی کا کہ اس نے تمام ایسے اشعار، اشکی اشعار جن میں آنسوؤں کا ذکر ہے، ان کو یکجا کر دیا ہے۔ اور حضرت ادیب رائے پوری کی خدمات کے حوالے سے راقم الحروف نے ایک کتابچہ مرتب کیا تھا جس پر ادیب صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ شہزاد میری اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگ مجھ سے آج تک واقف نہیں ہوئے، اور میں جسے یہ کتابچہ دیتا ہوں تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے اتنے کام کیے۔ تو الحمدللہ وہ کتابچہ میں نے مفصل ان کی خدمات کے حوالے سے تحریر کیا تھا، اور پھر مجھے ایک سعادت اور حاصل ہوئی، بین الاقوامی شخصیت ادیب رائے پوری کی تھی۔ الحمدللہ اس حوالے سے میں نے ایک اور کتابچہ مرتب کیا، وہ زیادہ صفحات کا تھا۔ اس میں ادیب رائے پوری کے فن، ان کی شخصیت اور غیر ممالک کے جتنے لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں نے اس کی آرا کو بھی اس میں شامل کیا تھا۔ پھر ادیب رائے پوری پہ ایک اہم فل کا مقالہ ہوا ہے، ادیب رائے پوری فن اور شخصیت، اس کے کرنے والے محترم جناب طالب زیدی صاحب ہیں الحمدللہ، اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ اب وہ ادیب رائے پوری پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایک بات کہتے ہوئے مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ارمغان ادیب ادیب رائے پوری کی مشہور و معروف نعتوں کا انتخاب تھا الحمدللہ، جسے مرتب کرنے کی سعادت بھی
راقم الحروف شہزاد احمد کو حاصل ہوئی الحمدللہ۔ اور جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے خوشبو ادیب، آپ دیکھ لیں اس کو کہ یہ سید اصغر علی صاحب اس کے مرتب ہیں، مگر الحمدللہ اس کا مرتب ثانی میں ہی ہوں، اور الحمدللہ ایک ایک کام اس کا میرے ہاتھوں سے مرتب ہوا ہے۔ اور میں یہ خوشبو ادیب ان کی آخری کتاب ہے، یہ اس قدم کے نشاں ان کی سب سے پہلی کتاب ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور تصویر کمال محبت یہ ان کی دوسری کتاب ہے، اور مقصود کائنات جسے میں نے مرتب کیا یہ تیسری کتاب ہے۔ اور موج اضطراب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 4 دن پہلے میں یہ دینے گیا، قرآنی مضامین پر تھی، 4 دن بعد حضرت ادیب رائے پوری دنیا میں نہیں رہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اور مقصود کائنات کا یہ ایڈیشن دیکھیے، یہ ہمارے پروفیسر سید اصغر علی صاحب نے اسے شائع کیا ہے الحمدللہ ادیب صاحب کے انتقال کے بعد، اور یہ اتنے اہتمام سے شائع کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور باقی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ادیب رائے پوری صاحب کی یہ سب کتابیں رکھی ہیں جو شعری حوالے سے ہیں۔ الحمدللہ آپ دعا فرمائیے گا ادیب صاحب کے لیے کہ ادیب صاحب نے نعتیہ ادب میں جتنی عظیم خدمات دی ہیں، نہ ان کا کوئی ثانی ہے، نہ کوئی مماثل ہے، اور نہ اب ایسی کانفرنسز ہو سکیں گی۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کون کون لوگ ہوتے تھے، رفیع الدین اشفاق ہوتے تھے، اس کانفرنس کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو، حفیظ طائب اور ریاض مجید، اور نہ جانے کون کون ہوتے تھے۔ انشاءاللہ ایک پروگرام مجھے ایسا کرنا ہے کہ جس میں عالمی نعت کانفرنس کی تفصیل ہوگی، اور دوسرا پروگرام ایک ایسا کرنا ہے جس میں سلور جوبلی ایوارڈ کی پوری تفصیل ہوگی۔ یہ الگ الگ پروگرام ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ادیب صاحب کو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اپنے میزبان ڈاکٹر شہزاد احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔